بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میرا نام سید فیصل شکیل ہے اور آج جو گفتگو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کا تعلق ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے نمائندوں سے ہے، جن کی تنخواہوں میں اضافہ جو ہے وہ عوام الناس کی دلچسپی کا خوب باعث بنتا ہے۔ اس کی وجوہات موجود ہیں۔ آج سندھ اسمبلی کے اندر ایک بل پاس کر لیا گیا ہے جس کے وساطت سے اپوزیشن میں بھی اور حکومتی اراکین اسمبلی جو ہیں ان کی تنخواہوں میں اضافہ کیا گیا ہے، اور جو مراد اس کے اندر شامل ہیں وہ کمال کی مراد ہیں۔ اگر کوئی مہمان بھی کسی اراکین اسمبلی کے پاس ملنے آئے گا تو اس کا بل بھی عوام دے گی، لوگ دیں گے۔ اس کے علاوہ نت نئے جو ہم سننے میں مراد سننے میں آ رہی ہیں، پریویلیجز سننے میں آ رہی ہیں، پرکس سننے میں آ رہے ہیں، وہ کیا ہی بات ہے۔ ایسی نوکریاں جو ہیں وہ آپ کو بھی ملیں اور ہمیں بھی ملیں۔ اگر آپ گھر سے باہر قدم نکالیں تو میٹر چالو ہو جائیں، پیسے جو ہیں وہ بننا شروع ہو جائیں۔ تو ہمارے ساتھ اس وقت ذوالفقار گورمانی صاحب موجود ہیں۔ ان کا تعلق سندھ سے ہے، ہمارے دوست ہیں اور سینئر صحافی ہیں، سندھ کی سیاست کو بہت اچھی طرح جانتے ہیں۔ گورمانی صاحب، یہ بہت ضروری تھا اس وقت تنخواہیں بڑھانا، جب لوگ جو ہیں پس رہے ہیں، بل بلا رہے ہیں، چیخیں مار رہے ہیں، میسج کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں، شروعات آپ لوگوں نے کی تھی نا، قومی اسمبلی سے کی تھی، سینٹ سے کی تھی، تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ کہیں نہ کہیں یہ چیز یاد تو آئے گی۔ لیکن ویسے دیکھیں کہ جب قومی اسمبلی میں بھی یہ تنخواہیں بڑھائی گئیں تو اسپیکر یعنی زیادہ تر آپ دیکھیں کہ قومی اسمبلی کے ممبران کا بحث نہیں ہوا۔ یہ بحث ہوا کہ سینٹ کے چیئرمین جو ہیں، سینٹ کے چیئرمین کی تنخواہ 22 لاکھ ہو گئی ہے، اور پھر اسپیکر قومی اسمبلی کی تنخواہ 22 لاکھ۔ باقی منسٹروں کے مراد کا تو آپ ذکر کر رہے ہیں، قومی اسمبلی کے ممبران کا تو کر رہے ہیں، تو ایک تاثر ایسا آ رہا تھا جیسے آپ چلیں، آپ شروع ہو جائیں، وفاق سے شروع ہو جائیں۔ منسٹر کی جو ہے وہ 22 لاکھ تنخواہ ہے، پیٹرول بھی ملتا ہوگا، گھر کا الاؤنس بھی ملتا ہوگا، آنے جانے کا جو ایک اور الاؤنس ہوتا ہے ٹی اے وہ بھی ملتا ہوگا، فون کا الاؤنس، یوٹیلیٹی کا الاؤنس جس میں بجلی بھی شامل ہے، جس میں پیٹرول بھی شامل ہے۔ اور گورمانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کی ہے۔ اب گورمانی صاحب نے سندھ کو ایک علیحدہ جزیرہ بنا دیا ہے، جو کہ یہ ہم اور آپ کی بحث میں ہم نہیں جائیں گے، یہ میں پارلیمانی بحث کر رہا ہوں، پارلیمانی بحث، یعنی کہ وفاق سے شروع، یعنی قومی اسمبلی سے یہ شروع ہوئی، سینٹ سے شروع ہوئی، اس کے بعد سندھ اسمبلی نے کی ہے۔ لیکن بنیادی طور پہ آپ دیکھیں نا، اب آپ کیونکہ میں سپریم کورٹ کور کرتا ہوں تو آپ کو یاد ہوگا کہ وہاں پر بھی جب تنخواہیں ہوئی تو وہ 27 لاکھ تک ججوں کی تنخواہوں کی بات کر رہے ہیں، ججوں کی تنخواہیں 27 لاکھ تک گئی۔ پھر جب نئے جج یعنی ریٹائرڈ ججوں کو جب سپریم کورٹ میں واپس لایا گیا تو وہ چیز بھی ہوئی کہ یہ 27 لاکھ تو لیں گے اور ساتھ میں پینشن بھی لیں گے، یعنی پھر آپ اندازہ کریں کہ 40 لاکھ تک یہ صورت اچھا جا رہی ہے۔ گورمانی صاحب، کیونکہ سپریم کورٹ ہم بھی کور کرتے رہے ہیں، آپ بھی کور کرتے رہے ہیں، کر بھی رہے ہیں، تو یہ جو ججز کی حال ہی کے اندر جو تنخواہوں میں اضافہ ہے اس کی کوئی اور وجوہات بھی آپ کو نظر آتی ہیں؟ جی، وہ وجوہات نظر آتی ہیں، اور اسی وجوہات کو اگر آپ لے جائیں اسمبلی تو پھر آپ کو جسٹیفیکیشن آپ کو جسٹیفیکیشن دیکھیں۔ جو ملک کے اندر اس وقت سیاسی طور پر پولرائزیشن موجود ہے، جو ڈویژنز ہوئی ہیں، اس کے اندر ایک بیوروکریٹس کے ساتھ بھی ہم یہی کرتے ہیں کہ ان کی تنخواہوں کے اندر اضافہ کرتے ہیں تاکہ بیوروکریسی جو ہے وہ سیاسی طور پر ڈیوائیڈ نہ ہو جائے، اپنا کام کرتی رہے، یا انسینٹیوائز کر رہے ہیں ہم ان کو۔ تو جو بات میں کہنے کی کوشش کر رہا ہوں شاید وہ یہ ہے کہ آپ کی جو اس وقت بیوروکریسی، پارلیمنٹیرینز، ججز، جو لوگ اس ریاست کے ساتھ منسلک ہیں اور کاروبار چلا رہے ہیں، ان کی تنخواہوں میں بہت زیادہ آپ کو اضافہ دیکھنے میں ملتا ہے، اور اس کا ڈسکنیکٹ ہے بہت بڑا جو عام لوگوں کی تنخواہوں کے ساتھ جب آپ ان کا موازنہ کرتے ہیں۔ اس لیے وجہ تنازع بھی بن جاتی ہے، لوگوں کی دلچسپی کا بھی باعث اسی لیے بنتی ہے کہ بھائی ریاست کہاں جا رہی ہے، حکومتی معاملات کہاں جا رہے ہیں، عوام کہاں جا رہی ہے، پس رہی ہے، اور آپ تنخواہوں میں اضافہ کرتے جا رہے ہیں۔ لیکن فیصل صاحب، آپ یہ دیکھیں نا کہ بجٹ، اب یہ بھی بجٹ پاس ہوا ہے نا، تو بجٹ کے اندر کیا تھا کہ بھئی وہ جو تجاویز لے کے آئے تھے، بلکہ وہ امپلیمنٹیشن والی بات کر کے آئے تھے فائنانس منسٹر صاحب، وہ تو 6% تھی کہ عوام یعنی سرکاری ملازمین، عوام نہیں، عوام کا پرائیویٹائزیشن کی طرف تو بات ہی نہیں کرے، جو سرکاری ملازمین تھے ان کی صرف 6% تھی۔ پھر شہباز شریف حکومت نے یا باقیوں نے مل کے کہا کہ جی یہ 6% کیا ہوتا ہے، اس کو 10 تک لے آئیں، کیونکہ وہ آئی ایم ایف کے ساتھ آپ کے ایگریمنٹ تھے۔
اب IMF کے ساتھ ایگریمنٹ میں آپ سرکاری ملازمین کو 10% تک، اور وہ پھر وہ ڈی چوک پہ احتجاج کر رہے ہیں. سندھ میں بھی آپ جائیں گے تو ابھی بھی وہاں پہ مطلب جو ٹیچرز تھے انہوں نے احتجاج کیے ہوئے ہیں. ہر طبقے نے، یہاں اسلام آباد کے اندر ہر طبقے نے احتجاج کیے ہوئے ہیں. تو ایسی کنڈیشن میں جب آپ یہ کہیں جی IMF نے یہ شرائط لگائی، یہاں تک کہ ملازمین کو نکالنے کی بات ہے، یہاں تک کہ اب آج کے بعد آپ کو پینشن نہیں ملے گی والا تصور جو ہے یہ آپ قائم کرنے جا رہے ہیں. یا پینشن کم ہونے کا، یعنی کہ اگر کسی نے کل سرکاری جاب لی ہے تو وہ پینشن اس کو ملے گی یا نہیں، یہ سوال ہے. اور دوسرا کہ اگر 2 سال 3 سال پہلے سرکاری جاب ہے تو اس کو پینشن کتنی ملے گی. تو ایک طرف تو آپ سرکاری ملازمین کی پینشن میں کٹوتی کر رہے ہیں، آپ ان کی تنخواہ 10%، زیادہ سے زیادہ 10%، پھر ان کو نکالنے کا یوٹیلیٹی اسٹور آپ بند کر رہے ہیں اور ملازمین جو ہیں وہ سب. اور دوسری طرف جب آپ قومی اسمبلی، سینیٹ اور پھر سندھ میں اب صوبائی اسمبلی، وہ جب اپنی تنخواہیں بڑھاتے ہیں، یقین کریں فیصل صاحب میرے ذہن میں کیا آتا ہے، یعنی میرے ذہن میں یہ آتا ہے، میرے ذہن میں وہ سارے MNA، سینیٹر اور MP آتے ہیں. تو میں کہتا ہوں ان میں سے کون سا ایک بندہ، 1-2 بندہ چھوڑ کے جن کی وجہ سے میں سمجھ رہا ہوں کہ ان کو تنخواہ ملنی چاہیے کیونکہ ہمارے وہ دوستوں میں شمار بھی ہیں اور بالکل ہماری طرح کے لوگ ہیں. لیکن باقی تو آپ جا کے دیکھیں جب الیکشن کمیشن ان کو باؤنڈ کرتا ہے کہ بھائی آپ الیکشن گوشوارے جمع کروائیں، تو وہ میرے گوشوارے میں آپ کے نام پہ کرواتا ہوں، آپ اب میرے نام پہ کرواتے ہیں تاکہ کم نظر آئیں. اور وہ لوگ جن کو کہا جاتا ہے کہ آپ الیکشن میں خرچہ کریں گے تو وہ جو کوڈ آف کنڈکٹ جو دیتی ہے الیکشن کمیشن ان کے مطابق کریں گے، تو وہ دکھانے کے لیے اتنا کرتے ہیں، لیکن باقی جو کرتے ہیں وہ کروڑوں میں ہوتا ہے، وہ نظر نہیں آتا ہے. گرمانی صاحب جو ہے نا وہ ایسی تفصیل کے اندر چلے گئے ہیں جس کے اندر بہت زیادہ جو ہے وہ کیا کہ پیچیدگیاں ہیں. گرمانی صاحب اگر ہم بھی آپ کے دوستوں میں شامل ہوتے ہیں، ہماری تنخواہ کا بھی پھر کچھ سوچیں. آپ نے کہا نا کہ کچھ پارلیمنٹیرینز آپ کے دوست ہیں، خیر ہے. اچھا دوستی کرائیٹیریا نہیں ہونی چاہیے. دوستی کرائیٹیریا کا مقصد یہ ہے کہ ایک حوالے سے اشرافیہ کہا جاتا ہے، لیکن ان اشرافیوں کے ساتھ جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، بہت سارے ہماری طرح کے ورکر کلاس کے، مڈل کلاس کے لوگ بھی ہوتے ہیں جو دکھاوے کے لیے پارٹیاں ان کو پھر ٹکٹ تو دیتی ہیں، لیکن ہوتے وہ نچلے ڈاؤن ٹو ارتھ لوگ تو وہ ہوتے ہیں یا ورکر کلاس سے ہوتے ہیں. لیکن وہ جب ضرورت پڑتی ہے، میں اگر آپ کو نام ان کے بتاؤں گا تو میرا خیال ہے کہ وہ مناسب نہیں ہوتا، ان کے نام نہیں لینے چاہیے. لیکن آپ جا کے دیکھیں کہ کبھی کبھی ضرورت پڑتی ہے تو ان کو پھر بلا کے اسپیکر کی سیٹ پہ بھی ایک دن کے لیے بٹھایا جاتا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ چلے. لیکن یہ بالکل، میں بھی آپ سے پہلے پروگرام یہ بات کر چکا تھا کہ جب مزدوروں کا عالمی دن ہوتا ہے تو وہ عالمی دن جو ہے نا وہ صرف بتایا جاتا ہے کہ آج مزدوروں کا دن ہے، باقی دن جو ہیں وہ مزدوروں کے نہیں ہوتے. بالکل ٹھیک بات ہے. یہ بالکل ایسے ہی جو نمائندے ہوتے ہیں جب ضرورت پڑتی ہے تو آپ کو نظر آئیں گے کہ وہ سینیٹ کے چیئرمین والی چیئر پہ بھی نظر آئیں گے. وہ آپ کو پھر آپ مثال تھر لے لیں نا، اب تھر سے بھی آپ نمائندگی لیتے ہیں اور تھر سے پیپلز پارٹی نے مطلب لوگوں کو لیا. تو مقصد ہے کہ میں ان کی وجہ سے تو سمجھتا ہوں کہ ان کو سپورٹ چاہیے، وہ ہماری نمائندگی کرتے ہیں. خواتین بہت ساری ایسی آتی ہیں جن کو اتنی مراعات نہیں ہوتی ہیں جن کا ہم ان کے ساتھ ذکر کریں، لیکن باقی تو محلوں کے مالک ہیں. اچھا گرمانی صاحب ذرا ہم اگر ذرا ٹریس کر لیں کہ وفاقی یعنی کہ فیڈرل کیپٹل کے اندر، قومی اسمبلی کے اندر، نیشنل اسمبلی کے اراکین کی، منسٹرز کی، سینیٹرز کی تنخواہوں میں اضافہ ہو چکا ہے. پنجاب میں بھی مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہ اضافہ جو ہے ہو چکا ہوا ہے، بل پاس کر لیا، اور اب سندھ کی باری آ گئی ہے. بلوچستان والے بیچارے جو ہیں وہ اب کیا کریں گے، وہ بھی بل پاس کریں گے، لیکن پہلے یہ سندھ کے اوپر آئیں. کیا امیڈیٹ کیا ضرورت پڑ گئی؟ اچھا میں اب جو پڑھ رہا تھا اس کے اندر پریویلیجز کے حوالے سے یا الاؤنسز کے حوالے سے، اس میں وہ مائلیج کا الاؤنس علیحدہ ہے، سفر کا الاؤنس علیحدہ ہے. مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی. آفس کی رینوویشن کا الاؤنس علیحدہ ہے، اس کے اندر بجلی کے الاؤنسز علیحدہ ہیں، اس کے اندر تنخواہ، اس کا تعلق تنخواہ سے نہیں ہے. تو یہ اس قسم کی برات جو کدھر لوگوں کو کدھر ملتی ہیں وہ ہمیں بتائیں تو صحیح. اس کا میسج جو ہے نا وہ عوام تک ٹھیک نہیں گیا ہے. اور پھر آپ دیکھیں کہ یہ نہیں ہے کہ آپ اور میں دونوں ممبر ہیں تو تنخواہ ایک جیسی ہے. یعنی آپ اگر ممبر ہیں اور میں منسٹر ہوں تو آپ کی 3 لاکھ میری 9 لاکھ ہے. تو یہ فرق آپ کیوں کر رہے ہیں کہ منسٹر جو ہے وہ زیادہ، یعنی کہ ایک تو آپ صوبائی اسمبلی کے ممبر بنے یا قومی اسمبلی کے ممبر ہیں یا سینیٹ کے ممبر ہیں،
ایک ممبر آپ ہو کے آئے ہیں، لیکن کیونکہ آپ کو منسٹر نہیں بنایا گیا اور کیونکہ مجھے منسٹر بنایا گیا ہے تو میری تنخواہ جو ہے وہ 9 لاکھ ہو گئی، جبکہ منسٹری کے اندر جو ہے اور زیادہ مراحتیں موجود ہوتی ہیں اور موجود ہوتی ہیں، یعنی آپ یہ سوچیں کہ ان کو اپنے اپنے ہیلی کاپٹر بھی مہیا ہوتے ہیں۔ اگر آپ یعنی دیکھیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں انہوں نے مراد علی شاہ صاحب نے خطاب کیا تھا، اور خطاب کے اندر انہوں نے یہ بات کی تھی میری جو تنخواہ ہے وہ میری تنخواہ فلان سے بھی کم ہے، اور ایک جگہ پہ تو انہوں نے اسپیکر کو بھی مخاطب کیا تھا۔ لیکن یہ بات حقیقت بھی ہو سکتی ہے کہ مراد علی شاہ صاحب کی تنخواہ کم ہے، تو جو لوگ دیکھنے والے ہیں یعنی مراد علی شاہ صاحب کی تنخواہ جو ہے ان کے معیار کے مطابق کم ہے یا ویسے ہی کم ہے۔ اب معیار جو ہے اگر کسی جو مزدور دہاڑی کے اوپر کام کر رہا ہے 1500 روپیہ کہتے ہیں، پتہ نہیں 1200 ملتا ہے اس کو کہ 1000 ملتا ہے اس کو بیچارے کو، تو اگر اس کے معیار سے آپ بات کر رہے ہیں جو عمومی طور پر ہمارے یہاں ایک سیلری کا سٹرکچر ہے جو لوگوں کو ملتا ہے، یہاں پہ تو 30,000 40,000 50,000 والے لوگ بھی بیٹھے ہیں جو پوری فیملیاں چلاتے ہیں اور بچوں کو بھی پڑھاتے ہیں، تو کون سا معیار ہے وزیر اعلیٰ صاحب کا؟ میں سمجھنے سے قاصر ہوں۔ صاحب مجھے ایک حوالہ یاد آ رہا ہے، میں کیونکہ تعلق میرا لاڑکانہ سے ہے، تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب جو تھے وہ وزیر اعظم تھے یا وزیر خارجہ تھے ان دنوں میں، تو وہ اپنے گھر کے باہر جو ہے اکثر، تب یہ سیکیورٹی کے اس طرح کے معاملات نہیں تھے، اور بھٹو صاحب جو تھے وہ پروٹوکول لینے کے حوالے سے اس طرح سے لاڑکانہ کے اندر کا واقعہ ہے، تو وہ باہر کھڑے ہوتے تھے تو ایک جمعہ فقیر جو تھا وہ باہر سے گیٹ سے گزرتا تھا، المرتضیٰ اس کے سامنے سے وہ گدھے پہ گزرتا تھا، اور بھٹو صاحب کا وہ دوست بھی تھا، بعد میں ان کے ساتھ ان کی بڑی دوستی کے حوالے، تو بھٹو صاحب نے ان کو کہا کہ جمعہ فقیر مجھے دعا کریں، تو جمعہ فقیر نے کہا کہ آپ پہلے ہی وزیر اعظم ہیں، میں اور کیا دعا کروں، اگر آپ کو پسند نہیں ہے تو آپ ادھر آ جائیں، میں آپ کی طرف آ جاتا ہوں۔ تو مراد علی شاہ صاحب کہتے ہیں میری تنخواہ کم ہے، تو ہم کہتے ہیں اگر اتنی کم ہے تو پھر آپ ہماری تنخواہ لے لیں اور ہم آپ کی طرف آ جاتے ہیں۔ بالکل جی، میری طرف سے بھی یہ ان کو آفر ہے، آپ کی طرف سے بھی یہ مراد علی شاہ صاحب کو آفر ہے، لیکن یہ بات بالکل درست ہے کہ جو اخراجات بنتے جا رہے ہیں اور جو مہنگائی کا عالم ہے اس کے اندر تمام لوگوں کو اس وقت ریز کی انکریز کی ضرورت ہوگی، لیکن جب سیاستدانوں کی ہم بات کرتے ہیں اور یہ عمومی تاثر ہے کہ ان میں سے 99% جو لوگ ہیں ان کے تو اپنے کاروبار ہیں، کوئی جاگیردار ہے، کوئی انڈسٹریلسٹ ہے، کسی کا اچھا بھلا ایکسپورٹ کا کاروبار ہے، تو زیادہ تر تو ہمارے جو اراکین اسمبلی ہیں ان تو ماشاءاللہ وہ تو ویل ٹو ڈو ہیں، تو وہ اگر جب یہ بات کریں کہ جی ہماری تنخواہیں بڑی کم ہیں تو پھر ہم کیا بات کریں گرمانی صاحب؟ لیکن آپ دیکھیں نا کہ آپ کو اس حوالے سے اپوزیشن جتنے ممبران ہیں ان کی آواز کہیں سے بھی سننے میں نہیں آئی، کیونکہ ان کو پتہ ہے ان کو بھی شامل کیا گیا، ان کو بھی شامل کیا گیا اس کے اندر۔ اور آپ کو پھر یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ جب پی ٹی آئی کے لوگ ڈی چوک پہ دھرنا دے کے استعفے دے کے وہ چلے گئے تھے، لیکن واپس آئے تو پھر انہوں نے وہ تنخواہ بھی ساری لی تھی۔ تنخواہ کی ضرورت پڑتی ہے اور ایک ساتھ جب ملتی ہے 9 ماہ کی ایک ساتھ تو پھر اس کا سمجھ میں بھی آتا ہے، بارے نیارے ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسی صورتحال ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو فیصل صاحب آپ ایسے بھی دیکھیں کہ وہ جو اشرافیہ ہے نا، اشرافیہ ان کو آپ اگر 5 کروڑ کی سیلری بھی دیں تو اپنے آپ کو کمپیئر وہ اپنے ورکر کے ساتھ، ووٹر کے ساتھ نہیں کرتے۔ اس وقت جب آپ اور ہم بات کر رہے ہیں تو جسٹس صلاح الدین پنور صاحب سپریم کورٹ کے جج ہیں جی، انہوں نے سندھ کے اندر ہی خطاب میں کہا ہے کہ ہم 80% لوگوں کے جج ہی نہیں، ہم صرف 20% لوگوں کے جج ہیں، یعنی جہاں پہ اشرافیہ کلچر ہے، اشرافیہ کلچر میں یہ جو ممبران ہیں وہ آپ ان کے ساتھ جب آف دا ریکارڈ جا کے بیٹھیں گے تو وہ آپ کو کتاب لے کے دیں گے کہ بھئی یہ دیکھیں جج صاحب کی کتنی سیلری ہے، یہ دیکھیں جو ریٹائرڈ جنرل ہے ان کی سیلری، ان کی پینشن کتنی ہے، اور وہ ساری بیوروکریسی جس طرح خواجہ آصف صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دی تھی، یہ ٹویٹ کیا تھا، تو آپ کو وہ ایسے بیانات بتائیں گے کہ آپ کو دل کرے گا کہ آپ اپنی تنخواہ ان کو دے کر واپس آ جائیں۔ اسی لیے وہ کمپیئر اپنے آپ کو تو تعلیمی ادارے کے کسی ٹیچر کے ساتھ نہیں کرتے، وہ کسی یعنی کہ وہ ان کو سمجھتے ہی نچلا طبقہ ہے، وہ ووٹر ہیں، اسی لیے ووٹر کی تو آپ بات نہ کریں۔ 20% اشرافیہ میں یہ بیچارے جو منسٹر ہیں، یہ بیچارے جو پارلیمنٹ ہیں بیچارے، تو وہ پہلے جب کہیں پہ ان سے کوئی پوچھتا تھا
کہ جی آپ کی سیلری کتنی ہے تو وہ بتانے کے قابل نہیں تھے. کس طرح بتائیں کہ 1,20,000 20,000 تو سیلری وہ بتائیں. بتاتے نہیں تھے. تو کم سے کم اب ان کی لیول کے برابر تو اب بتا تو سکتے سکیں ہیں گے کہ جی میری 22 لاکھ، میری 27 لاکھ، میری 9 لاکھ. زبردست ہے جی، یہ تو پھر بڑا زبردست کام ہوا. اچھا اس کے علاوہ پروگرام کا بھی وقت ختم ہو رہا ہے، آخری بات کرتے ہیں. اس کے علاوہ ایک سینیٹر ہیں، ہم کلیم کرتے ہیں وہ ہمارے دوست ہیں. دوستی کیا، ہماری صحافت کے اندر بہت پرانی ان سے شناسائی ہے. اتنی پرانی ہے کہ وہ سینیٹر تب بنے بھی نہیں تھے اور تب وہ کہیں اور ہوا کرتے تھے. زیادہ میں ان کے بارے میں بتانا نہیں چاہتا. انہوں نے مجھے بتایا، انہوں نے کہا کہ یار یہ تم کیا تنخواہوں شنخواہوں کی بات کرتے رہتے ہو. کہتے ہیں ہمارے کچھ سینیٹرز ہیں ایسے، وہ اگر اپنے علاقے سے، اب میں علاقے کا نام بھی نہیں لوں گا کہ بہت ساری چیزیں کھل جائیں گی، اپنے علاقے سے اگر اسلام آباد کا ایک چکر لگا لیں اپنی جھنڈے والی گاڑی کے اندر تو ان کے سال کا خرچہ کور ہو جاتا ہے. اب میں اس سے آگے کچھ نہیں کہوں گا، پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. گورمانی صاحب کو اور فیصل شکیل کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.